نمل۔ اگلی صبح ہاشم اور جواہرات حشاش بشاش اور خوشگوار موڈ میں باتیں کرتے اسپتال کی راہداری میں چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ حنین نے ویٹنگ روم کے دروازے سے ان کو آتے دیکھا اور پھر واپس اندر ہو گئی۔ ہاشم نے بھی اسے دیکھ لیا تھا، تبھی جواہرات سے کہا، آپ ٹھہریں، میں آتا ہوں۔ وہ وہیں کھڑی ہو گئی اور ہاشم متلاشی نظروں سے دیکھتا آگے بڑھتا آیا، یہاں تک کہ ویٹنگ روم کے سامنے آ رکا۔ اندر کرسی پہ حنین بیٹھی نظر آ رہی تھی، گھٹنے ملائے، سر جھکا کر ویران نظروں سے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی۔ وہ بالکل شل تھی۔ علیشا پچھلی رات کی فلائٹ سے واپس جا چکی تھی اور حنین غالباً ابھی تک شوق میں تھی۔ حنین، بیٹا آپ ٹھیک ہو؟ وہ نرمی سے پوچھتا 2 قدم اندر آیا۔ حنین نے چہرہ اٹھا کر خالی خالی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آئی ایم سو سوری، مجھے پہلے پتہ ہوتا کہ وہ تمہاری دوست ہے تو میں تمہیں خبردار کر دیتا، مگر پریشان نہ ہو، وہ اب تمہیں ہرگز تنگ نہیں کرے گی۔ تسلی دیتے ہوئے وہ مزید آگے آیا۔ حنین بس آنکھوں میں خاموشی لیے اسے دیکھتی رہی۔ وہ ایسی ہی لڑکی ہے، ہمیں کافی عرصے سے تنگ کر رہی ہے۔ یقین کرو، ڈیڈ اس کو اتنے پیسے دے چکے ہیں مگر اس کا دل نہیں بھرتا۔ اگر وہ محبت لینے ہمارے پاس آتی تو ہم اسے اپنے ساتھ رکھ لیتے، مگر وہ ہمیشہ پیسوں کے لیے آتی ہے۔ حنین بس اسے دیکھے گئی، چپ چاپ۔ اگر وہ دوبارہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تب تم سب سے پہلے مجھے بتاؤ گی، میں اسے سنبھال لوں گا، اوکے بیٹا؟ وہ نرمی سے ہمدردی سے بتاتا جا رہا تھا۔ حنین اسی طرح اسے دیکھے گئی یہاں تک کہ ہاشم چپ ہو گیا۔ تبھی جواہرات وہاں آتی دکھائی دی۔ ہاشم نے مسکرا کر ماں کو دیکھا اور گردن پھیر کر حنا سے بولا، یہ بات ہم دونوں کے درمیان رہے گی، اوکے؟ جواہرات اب قریب آ چکی تھی۔ اس نے کچھ نہیں سنا تھا، بس ہاشم کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آؤ، زمر انتظار کر رہی ہوگی، آپ جائیں، میں نے کل مل لیا تھا، بس اسے کہیے گا کہ اپنا فون مجھے بھجوا دے، پولیس ریکارڈ کے لیے دوبارہ سے چاہیے۔ وہ دونوں بات کرتے کرتے باہر جانے کو پلٹے گئے۔ کیا آپ کو معلوم ہے مسز کردار کہ آپ کے شوہر کی دوسری بیٹی کل یہاں تھی؟ ہاشم ایک جھٹکے سے مڑا اور بے یقینی سے حنین کو دیکھا، جو تیز نظروں سے اسے گھورتی اٹھ کر ان دونوں کے مقابل آ کھڑی ہوئی، سینے پہ بازو لپیٹے اور تیکھے انداز میں جواہرات کو مخاطب کیا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کل ہاشم بھائی نے اسے یہاں سے نکالا تھا؟ میں نے کھڑکی سے دیکھا تھا، وہ روتے ہوئے جا رہی تھی۔ ہاشم کی معلومات میں اضافہ کیا۔ جواہرات کے تاثرات نہیں بدلے، وہ سرد مسکراتی رہی۔ ہاشم نے پریشانی اور غصے سے حنین کو دیکھا اور پھر ماں کو۔ حنین، یہ کیا طریقہ ہے میری ماں سے بات کرنے کا؟ مجھے سب پتہ ہے بچے، جواہرات نے مسکرا کر اس کا گال تھپتھپایا، ایک کٹیلی نظر ہاشم پہ ڈالی اور باہر نکل گئی۔ وہ بے حد تیش سے اس کی طرف گھوما۔ یہ کیا تھا؟ مگر وہ بے خوفی اور تندہی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر آپ کو بھول گیا تھا تو یاد کروا دوں ہاشم بھائی کہ میں زمر یوسف کی بھتیجی ہوں، حنین یوسف، اور میں بھی معاف نہیں کرتی، اور میں بالکل بھی سعدی بھائی جیسی لوگوں میں شامل نہیں ہوں جو آپ کی اچھی لکس اور اچھے مینرز کی وجہ سے آپ سے متاثر رہتے ہیں۔ مجھے آپ پہلے بھی پسند نہیں تھے، اور جو کل آپ نے کیا اس کے بعد تو میں آپ کو زیادہ ناپسند کرنے لگے ہوں۔ چبا چبا کر بولتی اس کی آواز اونچی ہونے لگی۔ ہاشم غصہ ضبط کیے لب بھینچے کھڑا رہا۔ آپ نے مجھے استعمال کیا، اپنا اور علیشا کا جو بھی جھگڑا تھا اس میں سے اپنا مقصد نکالنے کے لیے۔ آپ کو پتہ تھا وہ میری دوست ہے، مگر آپ نے اس وقت نہیں بتایا جب اسے بلانے کو مجھے اندر بھیجا تھا۔ میں سعدی بھائی نہیں ہوں جو آپ کی ہر بات کو صحیح سمجھ لوں گی۔ پھر انگلی اٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، تندہی سے وارننگ دی، آئندہ مجھے کبھی استعمال کرنے کی کوشش کی آپ نے تو میں اس سے بھی برا کر سکتی ہوں، کیونکہ آپ مجھے ابھی نہیں جانتے۔ گھور کر اسے دیکھتی وہ ساتھ سے نکل کر آگے بڑھ گئی اور ہاشم ضبط سے گہرے سانس لیتا وہیں کھڑا کھولتا رہا۔ کچھ دیر تک تو اسے یقین نہیں آیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شوق کے عالم میں نہیں بیٹھی تھی کیا؟ وہ غصے میں بیٹھی تھی۔ پھر تیزی سے اس نے فون نکالا۔ خاور نے پہلی گھنٹی پہ کال اٹھائی۔ یس سر۔
کیا علیشہ کا دوبارہ رابطہ ہوا سعدی کی بہن سے؟ نہیں سر، میں مانیٹر کر رہا ہوں۔ وہ علیشہ کے کسی میسج کا جواب نہیں دے رہی۔ اوکے، ایک تسلی بخش احساس اندر اتر آیا۔ جب وہ باہر آیا تو حنین بڑے ابا کی ویل چیئر زمر کے کمرے سے نکال رہی تھی۔ اس نے ایک تیز نگاہ حنا پہ ڈالی، وہ بھی جواب میں اتنی ہی شعلہ بار نظروں سے اسے گھورتی پلٹ گئی اور ویل چیئر دور لے جانے لگی۔ دل اس کا ابھی تک زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ اس نے رات سے سوچے گئے سارے پوائنٹس کہہ دیے ہیں نا، کچھ رہ تو نہیں گیا۔ آئے تھے مجھے استعمال کرنے۔ ہاشم تیز تیز چلتا دوسری جانب مڑ گیا۔ اسے اب باہر کار میں بیٹھ کر جواہرات کے آنے کا انتظار کرنا تھا۔ جواہرات اندر زمر کے سامنے کرسی پہ بیٹھی غصے سے کہہ رہی تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حماد ایسا کرے گا۔ میں نے تمہیں بتائے بغیر کہ تم اسے عزت نفس کا مسئلہ نہ بنا دو۔ حماد کو آسٹریلیا میں اپنی کمپنی میں جاب بھی آفر کی، بس شہر بدلنا پڑتا، مگر 3 گنا زیادہ کما لیتا۔ اور اس نے کیا کیا؟ جس مینیجر سے اسے ملوایا اسی کی بیٹی کو پھانس لیا، اور گویا ابھی تک وہ حیرت میں تھی۔ تکیوں سے ٹیک لگائے نیم دراز زمر بس چپ سی اسے دیکھے گئی۔ تم کہو تو میں اس مینیجر کو ابھی فائر کر دیتی ہوں۔ اس کو معلوم تھا کہ حماد کی شادی ہونے والی ہے، پھر بھی اس نے اپنی بیٹی کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ دنیا کتنی خودغرض ہے۔ جواہرات نے جھرجھری لی، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حماد نے درست فیصلہ کیا، اسے یہی کرنا چاہیے تھا۔ وہ ویران آنکھوں سے کھڑکی کو دیکھنے لگی۔ مگر تم کیسے اس زیادتی پہ خاموش رہ سکتی ہو؟ وہ تمہارا منگیتر ہے، تمہیں سٹینڈ لینا چاہیے۔ اس نے کچھ غلط نہیں کیا مسز کردار، میں جانتی ہوں میں کبھی ماں نہیں بن سکوں گی، میری کبھی کوئی فیملی نہیں ہو سکے گی۔ ایسے میں اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا۔ کرسی پہ بیٹھی جواہرات کے چہرے پہ ہمدردی ابھری اور دل میں درد سا جاگا۔ آئی ایم ریئلی سوری ہر اس چیز کے لیے جو تمہارے ساتھ کی گئی۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے پیر کو ذرا سا دبایا۔ بس تم کسی کو بددعا نہ دینا، کرنے والے کو کسی بات نے مجبور کر دیا ہوگا، ورنہ اتنا ظلم کوئی ہنسی خوشی میں نہیں کر سکتا۔ زمر نے آنکھیں اٹھا کر تکان سے اسے دیکھا۔ یہی تو سمجھنے سے قاصر ہوں، اتنے دن سے یہی تو سوچ رہی ہوں کہ فارس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ نہ کوئی دشمنی تھی، نہ پرانا بغض، میں تو اس کی ٹیچر تھی، میرے کتنے کام کر دیا کرتا تھا، پھر ایک دم وہ کیسے بدل گیا؟ جواہرات کی آنکھوں میں چھائی ہمدردی غائب ہوئی، اس کی جگہ بے چینی نے لے لی۔ اس کے پاؤں سے ہاتھ ہٹا لیا۔ ہو سکتا ہے کوئی پرانا اناد ہو، کوئی رشتے وغیرہ کا چکر۔ وہ احتیاط سے لفظ لفظ ادا کر رہی تھی، زمر کی حمایت کسی قیمت پہ نہیں کھونی تھی۔ ایسا کچھ نہیں تھا، کبھی نہیں۔ وہ ناگواری سے تڑپ کر بولی، وہ میرا اسٹوڈنٹ تھا بس۔ جواہرات جلدی سے مسکرائی، میں تو محض ایک خیال کا اظہار کر رہی تھی۔ عموماً قتل 3 باتوں پہ ہوتے ہیں، زن، زر، زمین، یعنی عشق، دولت یا اپنی طاقت کا غرور۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ وجہ وہی ہو جو وہ کہہ رہا تھا، اپنے قتل کو چھپانا۔ نہیں، وہ لب دانت سے کچلتی نفی میں گردن ہلانے لگی۔ صرف یہ بات نہیں ہے، اس روز وہ فارس لگ ہی نہیں رہا تھا، اس نے کبھی ایسے مجھ سے بات نہیں کی، پھر ایک دم سے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ پلکیں سکیڑ کر کھڑکی کو دیکھتی سوچے گئی، پھر آنکھوں میں یاسیت ابھری۔ کیا معلوم، واقعی وہ فارس نہ ہو، کسی نے فارس بن کر مجھ سے بات کی ہو، شاید میں ہی۔ جواہرات نے بے چینی سے پہلو بدلا، اور اس کے فنگر پرنٹس، وارث کے ڈی این اے والی رسی کا اس کی کار سے ملنا، اس کی گن، ہوٹل میں اس کے نام کا کمرہ، اس سب کی وضاحت کیسے کرو گی تم؟ شاید تم اپنے والد اور بھابھی کی باتوں کا اثر لے کر کمزور پڑ رہی ہو۔ میں سمجھ سکتی ہوں، اپنوں کے لیے انسان کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ سمجھنے والے انداز میں جواہرات نے سر کو خم دیا، میں نہ کمزور ہوں اور نہ کسی کا اثر لے رہی ہوں۔ وہ ناگواری سے تیزی سے بولی، میں صرف ان کے مفروضے کو دہرا رہی تھی۔ وہ فارس ہی تھا، اس نے مجھے شوٹ کیا، میں آج بھی اپنے بیان پہ قائم ہوں۔ شانے اچکا کر وہ خفگی سے رخ موڑ گئی۔ جواہرات کے لبوں پہ مسکراہٹ ابھری، ستائش سے اسے دیکھا۔ گڈ، تم ایک بہادر لڑکی ہو، تمہیں خاندان والوں کا دباؤ نہیں لینا چاہیے، تمہیں فارس سے اپنا انتقام لینا ہے۔ میں پروسیکیوٹر ہوں، انصاف پہ یقین رکھتی ہوں، انتقام پہ نہیں۔
कम از कम तब तक नहीं जब तक इंसाफ की उम्मीद बाकी रहे। मैंने बयान देना था, दे दिया, अब और कुछ नहीं करना मुझे। जवाहिरात को हैरत का झटका लगा। तुम तुम उसको कोर्ट में प्रोसिक्यूट नहीं करोगी? नहीं, एक दूसरे प्रोसिक्यूटर उस केस को पील करेंगे, मगर तुम्हें फारिस को इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए। इसकी वजह से तुम्हारी शादी। मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ मिसेस कारदार। जैसे ख़ानदान का दबाव नहीं लिया, वैसे ही आप कभी नहीं लूँगी। आप चाहती हैं मैं फारिस को सज़ा दिलवाऊँ, क्योंकि इसमें आपका भी फ़ायदा है। मैं जानती हूँ आप लोगों के जायदाद के मसले हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। सो हम अब दोस्त हैं। वो काफ़ी संजीदगी से जवाहिरात को देखकर कह रही थी। जवाहिरात से फीका सा मुस्कुरा दिया। और मैं आपकी जगह होती तो यही करती। मैं समझ सकती हूँ कि आप मुझे क्यों बार बार इसके खिलाफ कार्रवाई पे उकसा रही हैं, मगर मेरा एक ख़ानदान है और वो शख्स शादी का मामू है। मैंने बयान देना था, दे दिया, अब आगे अदालत जाने और पुलिस। फारिस का मुझसे कोई ज़ाती झगड़ा नहीं था, उसने ये किसी और वजह से किया, मुमकिन तौर पे वही जो उसने बताई थी, इसलिए मैं ज़ाती तौर पे उसके खिलाफ कुछ नहीं करूँगी। जवाहिरात बमुश्किल मुस्कुरा पाई। मैं समझ सकती हूँ, बहुत सी चीज़ों में हम एक जैसे हैं ज़ुमर। खैर, तुमने दुरुस्त फैसला किया। अगर तुम उसके खिलाफ महाज खोल देती तो नुसरत या उसके बच्चे तुम्हारी शक्ल देखने से भी रह जाते। मगर मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इस केस को खुद लेने से एतराज़ इस वजह से नहीं बरत रही कि तुम दूर अंदर कहीं उसको बेगुनाह समझती हो। जुमर लम्हे भर को बिल्कुल चुप सी होकर जवाहिरात का चेहरा देखने लगी। क्या तुम अंदर से अपने ही बयान पे खुद मशकूक हो चुकी हो, मगर चूंकि खुद को गलत मानने में तुम्हारी नाक आड़े आती है, सो तुम उस पर डटी हुई हो? ऐसा नहीं है, वो आपके काफ़ी मजबूती से बोली। कभी कभी मुझे मुतज़ाद ख्यालात आते हैं, मगर मेरा यकीन उनके मुकाबले में ज़्यादा पुख्ता है। वो फारिस ही था। कोई भी चीज़ मुझे इस बयान से नहीं हटा सकती। अपनी नाक अजीज़ है मुझे, मगर बेइंसाफ़ी की हद तक नहीं। अगर मुझे लगता वो बेगुनाह है तो मैं खामोश रहती। वो मेरा स्टूडेंट था। शायद अगर मेरे अब्बा को फालिज ना हुआ होता तो भी मैं खामोश रह जाती, मगर अब नहीं। जवाहिरात गहरी सांस लेकर उठ खड़ी हुई, मुस्कुराकर उसके शाने पे हाथ रखा, दूसरे से अपना बैग उठाया। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, सो तुम मुझे हमेशा अपना दोस्त पाओगी। जुमर ने सर इस बात में हिलाया। जवाहिरात बैग कंधे पे लटकाती बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद हुआ तो जुमर के तासुरात बदले। सपाट चेहरे पे बेपना कुर्ब उमड़ आया। उसने मुट्ठी होंठों पे रखी, आंखें बंद करके जब्त करना चाहा, मगर आंसू उमड़ उमड़ कर आ रहे थे। वो खबर जिस पे वो सारा वक्त जब्त करके बैठी थी, वो फिर से तमाचे की तरह आन लगी थी। हमाद की शादी हो रही थी। हमाद कहीं और शादी कर रहा था। यह सहना इतना आसान नहीं था जितना उसने अभी जवाहिरात के सामने जाहिर किया था। गर्दन झुकाए, हाथ होंठों पे दबा कर रखे, वो मुसलसल बंद आंखों से आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी दरवाज़ा बचा। जुमन ने तेज़ी से चेहरा खिड़की की तरफ फेर लिया और उंगली से आंखों के गीले किनारे जल्दी जल्दी खुश्क करने लगी। जरा खंगार कर रंधी आवाज़ का गीलापन दबाना चाहा और बोली, आ जाइए। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। हुनैन बड़े अब्बा की व्हीलचेयर अंदर ला रही थी। जुमर रुख मोड़े साइड टेबल पे कुछ तलाशने लगी, साथ बार बार पलकें चपक कर उनका गुलाबीपन दूर करने की कोशिश कर रही थी। क्या तुम सर्जरी के लिए तैयार हो? पूछ से अब्बा की आवाज़ आई। वो जी कहती संजीदगी से सीधी हुई, आंखें अब हल्की गुलाबी थीं। हुनैन खामोशी से बड़े अब्बा की कुर्सी के अकब में खड़ी थी। तुम ठीक हो जाओगी, उन्होंने नम आंखों से मुस्कुराकर उसे तसल्ली देना चाही। वो फीका सा मुस्कुराई। मुझे पता है। फिर कदरे बेचैनी से बंद दरवाजे को देखा। शादी कहाँ है? उसे भी बुला लें। बड़े अब्बा की मुस्कुराहट सिमटी। उसकी आवाज़ ज़रा गीली, आंखों के गौर से देखा और फिर उनसे छलकती बेताबी को लब खोले मगर बंद कर दिए। वो आ जाए तो मैं उसके सामने हुनैन को बता दूंगी कि मैं तुम्हारे मामू के खिलाफ केस नहीं लड़ूंगी, न उसके केस को फॉलो करूंगी।